میرے محترم بزرگ اور دوستو، تذکرہ کیا گیا تھا پچھلے ہفتہ کہ امت محمدیہ کے اوپر 5 دور، 5 زمانہ، 5 حالات آئیں گے اور اس سے بچ نہیں سکتا ہے۔ جس طریقے سے سورج، چاند اور دنیا کے نظام کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اسی طرح 5 زمانہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے، اس کو ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ تکوینی نظام ہے اللہ کا، وہ ہو کر کے رہے گا۔ لیکن ایسے وقت میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ چنانچہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جس سے ہمارے حالات بدل جائیں اور اللہ ہمیں وہ طاقت اور قوت دے کہ ان کا مقابلہ کر سکے، ان کے لیے پہلا حکم انابت کا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، یہ قرآن کا فرمان ہے کہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو اور اپنے رب کی اطاعت کرو۔ یہ 2 لفظ آتا ہے، اس کو فرق سمجھیے۔ ایک آتا ہے انابت اور ایک آتا ہے توبہ۔ توبہ کے معنی بھی آتے ہیں لوٹنے کے۔ توبہ کو توبہ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان اللہ کی نافرمانی سے لوٹ کر کے اللہ کی فرما برداری کی طرف آ جاتا ہے، اسی لیے توبہ کو توبہ کہتے ہیں۔ تاب یتوب توباً بمعنی لوٹنا، کہ ہم اللہ کی نافرمانی، اللہ کی بغاوت اور نفس کے خواہشات کی غلامی میں جو پڑے ہوئے تھے، اس سے لوٹ کر کے اللہ کی فرما برداری کی طرف آ جائیں۔ تو توبہ جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے، اللہ کے عذاب کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ اور ایک لفظ آتا ہے انابت۔ انابت کے معنی بھی آتے ہیں لوٹنے کے، انیبوا الی ربکم واسلموا لہ۔ اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ اپنے رب کی طرف لوٹو۔ لیکن انابت کا سبب علماء اور مفسرین لکھتے ہیں کہ انابت جو ہے وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے توبہ نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ کی نعمت کی شرم کی وجہ سے۔ کہ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے کہ ماں باپ بڑے جلالی ہیں کہ اگر ہم غلطی کریں گے تو پٹائی ہوگی، تو پٹائی کی ڈر کی وجہ سے وہ غلطی سے رک جاتا ہے، تو یہ ہو گیا توبہ۔ اور مثال کے طور پر ایک آدمی آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھائی کا معاملہ کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، آپ کو ہمیشہ ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے، اور آپ اس کے ساتھ برائی کرتے ہیں، تو شرم آئے گی کہ یار فلاں آدمی میرے ساتھ اتنا احسان کرتا ہے اور میں اس کی بغاوت اور نافرمانی کروں، تو یہ ہے انابت۔ تو توبہ اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اور انابت اللہ کے شرم کی وجہ سے کہ نعمت، کہ یہ پورے جسم کی نعمت، رزق کی نعمت، گھر کی نعمت، صحت کی نعمت، ایمان کی نعمت، اولاد کی نعمت اور اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ کی طرف سے نعمت مل رہی ہے، ہم اللہ کی نافرمانی کریں، یہ ہے انابت اور توبہ کے اندر فرق۔ تو بہرحال توبہ کریں کہ اس کے ذریعے حالات اللہ تعالیٰ بدلتے پوری امت مسلمہ کا۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ کہ جو آدمی توبہ اور استغفار کو لازم کرتا ہے، تو گناہ ہو جانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن گناہ پر جمے رہنا، گناہ پر اڑے رہنا، گناہ کو کنٹینیو کرتے رہنا، یہ ایمان کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کی آیت سے معلوم ہوتی ہے، بل احاطت بہم خطیئتہم، کہ ان کے گناہوں نے ان کے دل کو گھیر لیا، کلا بل رانا علی ما کانوا یکسبون، کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے دھیرے دھیرے ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال توبہ کا جو اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔
ومن کل ہم فرجا، اور اللہ تعالیٰ اس کے غم سے بھی نجات دے دیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ ایسی جگہ سے رزق کا اہتمام کرتا ہے کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ آج جو ہم لوگ تنگی معاش، رزق کے پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، تو جو لوگ توبہ کا اہتمام کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، اگرچہ ان کی آمدنی کم ہوگی، اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ اسی کم آمدنی کے اندر اس کا بیڑا آسانی سے پار کر دیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ یہ حکومت اگرچہ ظلم تو ہے کہ مہنگائی بڑھانا یہ سرکشی اور ظلم ہے، اس کا حساب دینا ہوگا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بے وہم و گمان جگہ سے ہم روزی کا انتظام کریں گے کہ کسی کو وہم و گمان بھی وہاں تک نہیں ہوگا۔ تو اس آیت کریمہ سے ایک یہ کہ توبہ کا اہتمام کریں، دوسرا یہ کہ دعاؤں کی اہتمام کریں۔ دعا کے اندر ہم لوگ کو طاقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہتھیار دیا ہے، چنانچہ اللہ کے نبی فرمائے الدعاء سلاح المؤمنین، کہ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کے ایٹم بم اور ٹینک کے اندر جو طاقت نہیں ہے، مسلمانوں کی دعاؤں میں وہ طاقت ہے۔ چنانچہ تاریخ کے اندر موجود ہے، آپ بھی پڑھے ہوں گے، اگر داستان ایمان فروشوں کی آپ لوگ پڑھے ہوں گے تو اس کے اندر مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ عیسائیوں نے ایک بحری بیڑا کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے خلاف بھیجا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بڑے پریشان تھے کہ اگر وہ بحری بیڑا آ گیا تو میرے فوج کے لیے بڑی نقصان کا سبب بنے گا۔ چنانچہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ رات پر روئے، صبح خبر آئی کہ وہ بحری بیڑا جو عیسائیوں اور دشمنوں کا آ رہا تھا وہ غرق ہو گیا۔ تو اس زمانے کے جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ اے سلطان صلاح الدین ایوبی، رات کے آنسوؤں نے تمہارے دشمن کے بحری بیڑا کو غرق کر دیا۔ دعاؤں کے اندر وہ طاقت ہے کہ ان کی آنسوؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دعاؤں کی برکت سے اور ان کے آنسوؤں کی قیمت کی وجہ سے دشمن کے کشتی کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا۔ اسی طرح تیسرا حکم جو معلوم ہوتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ سے، کہ اپنے اعمال اور اخلاق کی اصلاح کریں۔ آج جو ہمارے اوپر جو غیر مسلمین بھی ترستے ہیں کہ ہم جو مسلمانوں کی کتاب میں جو اسلام پڑھتے ہیں، ہم جو مسلمانوں کی کتابوں میں جو دین پڑھتے ہیں، ہم جو مسلمانوں کی کتابوں میں شریعت پڑھتے ہیں، وہ مسلمانوں کے زندگی میں نظر نہیں آتا ہے۔ غیر مسلمین بھی دیکھنے کے لیے پریشان ہیں۔ اور ایک غیر مسلم نے کہا تھا کہ مسلمانوں کی کامیابی کی صرف ایک راستہ ہے کہ مسلمانوں کی شریعت، مسلمانوں کی ایمانیات، مسلمانوں کا جو مذہب کتابوں کے اندر چھپی ہوئی ہے، اگر وہ مسلمانوں کے 5 فیٹ کے جسم پر وہ اسلام نافذ ہو جائے تو مسلمان کامیاب ہو جائے گا۔ جس طریقے سے صحابہ صرف وہ اس زمانے میں کتابیں کم تھی، انہی کا سینہ علم کا سمندر تھا اور علم کا کتب خانہ تھا، اور صحابہ اپنے بارے میں فخر سے کہتے تھے کہ نحنو لا نحسب ولا نکتب، کہ ہم حساب کتاب نہیں جانتے ہیں، ہم زیادہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایمانیات اتنی زیادہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے زمانے کو خیر القرون سے تعبیر کیا، اور اس زمانے کی اولئک هم المفلحون اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب دیا۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ وہ مسلمان ہو کر کے، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ہم بھی مسلمان ہیں،
لیکن مکمل اسلام جو ہونی چاہیے وہ ہمارے اندر نہیں ہے، تو بہرحال شریعت کے جو حکم ہے عبادت اور اعمال ان کا اہتمام ہو تو انشاءاللہ کامیابی ہماری قدم چومے گی۔ یہ پہلا حکم جو آیت کریمہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ انابت کے اندر تینوں چیز کی توبہ بھی ہو، گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی ہو، دعا کا اہتمام بھی ہو، اور اپنے اعمال اور اخلاق کی درستی کا اہتمام بھی ہو۔ دوسری چیز اطاعت، کہ ہم لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو آدمی اللہ کے اور رسول کی پیروی کرے گا ان کے لیے دنیا کے اندر تو کامیابی ہے ہی ہے، لیکن مرنے کے بعد قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ وہ لوگ جنت میں جائیں گے، اور یہ بہترین لوگ ہیں، اور ان کے بارے میں ہے دوسری جگہ من یطع اللہ والرسول فقد فاز فوزا عظیما، کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہ بڑی کامیابی حاصل کرے گا۔ آج اس زمانے کے اندر عبادت کی قیمت ہم لوگ نہیں جانتے، چنانچہ آپ تھوڑی سی پچھلے دور کے اندر ذہن کو دوڑائیے کہ اصحاب کہف کا جو واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ کہف والوں کا قصہ جو ہے یہ عجیب قصہ ہے۔ ان کے ساتھ جو حالات آئے تھے کہ اس زمانے کے اندر دستور یہ تھا کہ جو عقیدہ اور جو مذہب بادشاہ کا ہوتا تھا، رعایا کو وہی مذہب اختیار کرنا پڑتا تھا، یہ ظلم تھا۔ چند لوگوں کو، 5-7 نوجوانوں کو اللہ نے ہدایت دی، اور 5-7 آدمی کو اتنے بڑے قوم کے ساتھ اور پورے ملک کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں تھی۔ ان لوگوں نے اپنے دین کی حفاظت کے خاطر کہ ہم لوگوں میں مقابلہ کی طاقت نہیں ہے، ہم لوگ ایسا کریں غار کے پیچھے چھپ جائیں، غار کے اندر، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی عبادت کے اہتمام کی وجہ سے اور حسن نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس موجودہ جو ظالم بادشاہ تھا اس کے حکومت کو اللہ تعالیٰ نے پلٹ دیا۔ یا آپ غور کیجئے کہ 1857 کے یہ غدر کی لڑائی کے بعد مسلمان بالکل کمزور ہو چکا تھا، مسلمانوں میں لڑنے کی انگریز کے خلاف طاقت نہیں تھی۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے دین کی حفاظت کی خاطر مدرسہ دیوبند کو ایک انار کے درخت کے نیچے قائم کیا بغیر عمارت کے، اور پھر اس کی برکت سے، عبادت کے اہتمام سے اللہ تعالیٰ نے پھر اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرایا۔ اگرچہ اس کے لیے علماء اور مسلمانوں کو قربانی دینی پڑی، لیکن شروع میں جو اس لائق ہو گئے تھے کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی عبادت اور کے اہتمام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اندر وہ اسپرٹ اور وہ طاقت بخشی کہ انگریزوں کے خلاف محاذ آرائی کر سکے۔ تو پہلا حکم انابت، اللہ کی طرف رجوع، دوسرا حکم اطاعت کہ ہم لوگ اللہ کی طرف کیا رجوع کریں۔ تیسری چیز جو ہے وہ صبر ہے، کہ صبر کے اندر یہ صبر کا مفہوم بہت لمبا چوڑا ہے، چنانچہ صبر کا ڈکشنری اور لغوی معنی آتے ہیں الحق، روکنے کے۔ صبر چنانچہ قرآن کریم کے اندر بھی آتا ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے سامنے روکو، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو اپنے آپ کو جو لوگ صبح شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں ان کے درمیان اے نبی آپ اپنے آپ کو روکیے۔ تو صبر کے معنی آتے ہیں روکنے کے، اور اصطلاح کے اندر آتا ہے حبس النفس علی ما یکرہ علیہ،
नागवार चीज के ऊपर रोकने का नाम सब्र है, कि नागवार चीज को बर्दाश्त कर लेना ये सब्र है। और जिस तरीके से मुसीबत आए और रोजा नमाज की तरह ये सब्र फर्ज है कि अल्लाह के फैसले पर राजी हो गए मुसीबत में, तो ये सब्र है। इसी तरह इबादत में जमना ये भी सब्र है। इसी तरह गुनाह से बचना ये भी सब्र है। सब्र अनिल मासियत, गुनाहों से बचने का नाम है, और इबादत पर जमने का नाम सब्र अलग ताअत है। और मुसीबत पर अपने दिल को संभालना ये सब्र अनिल मुसीबत है। और ये सब्र की तीनों किस्में तमाम उम्मत के ऊपर फर्ज है, कि जिस तरह नमाज, रोजा हर कलमा पढ़ने वाले पर फर्ज है, इसी तरह सब्र तमाम उम्मत मुस्लिमा पर फर्ज है। इस सब्र के अंदर कितनी बड़ी ताकत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। इसके अंदर अल्लाह ने 4 चीजों का हुक्म दिया कि नंबर 1 तुम खुद सब्र करो, कि अगर नऊज़ बिल्लाह तुम्हारे हालात अच्छे नहीं हैं, तुम्हारे साथ परेशानी है, तो ऐ मुसलमान तुम अल्लाह के फैसले पर राजी रहो। राजी रहना एक अलग चीज है। देखिए यहां गौर से समझिएगा एक बात। एक होता है राजी रहना, उसके लिए रजिया यरजा का लफ्ज आता है, और एक होता है खुश होना, उसके लिए लफ्ज आता है फरआ यफरहु, खुश होना। तो हम लोग जो पढ़ने की ये जो हदीस में आई है कि जो आदमी रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिया, जो आदमी सुबह शाम 3 बार मगरिब के बाद और फजर के बाद पढ़ता है, जैसा कि मिशकात के अंदर किताबुल अस्कार के अंदर ये हदीस मौजूद है, तो अल्लाह ताला उससे राजी होकर के उसको जन्नत में दाखिल करेंगे। तो रिजा का मतलब यह है कि अल्लाह के फैसले पर हम खुश हैं, अल्लाह के फैसले से हम मुतमईन हैं। और एक होता है दिली खुशी होना कि उसकी वजह से हंसी निकल रही है और उसकी वजह से खिलखिला रहे हैं, उसकी वजह से बदन के ऊपर भी सुरूर और मस्ती चढ़ी हुई है, ये है खुशी। तो अल्लाह ताला ने जो मुतालबा किया है रिजा का, कि जैसे कि नऊज़ बिल्लाह किसी रिश्तेदार का इंतकाल हो गया, तो गम भी हुजूर के सुन्नत में से है कि मुसीबत के वक्त में आंख से आंसू भी चले और दिल के अंदर गम भी हो, तो ये हुजूर की सुन्नत है। और इस सुन्नत के अंदर बाज़ उलमा ने ये लिखा है कि अगर परेशानी के वक्त में किसी को आंसू चले तो रोकना नहीं चाहिए। नबी की सुन्नत में ये बरकत है कि इससे दिल के गम हल्के हो जाते हैं, आंसू चलना चाहिए। लेकिन अल्लाह के फैसले पर राजी के ऐ अल्लाह जो आप ये हैं, हम एक जर्रा भी नाराज नहीं हैं। उसकी और मैं मिसाल से समझाता हूं। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपको जख्म हो गया फोड़ा, आप डॉक्टर से ऑपरेशन कराने गए, तो आप तकलीफ इंजेक्शन की चीरे लगने की होती है, लेकिन आप डॉक्टर के इस अमल पर राजी हैं, डॉक्टर की इज्जत करते हैं, डॉक्टर को उल्टा ऑपरेशन का चार्ज देते हैं, डॉक्टर जहां भी ऑपरेशन के बाद मिल जाए उसकी इज्जत करते हैं। अगरचे ऑपरेशन में आपको हंसी नहीं निकल रही थी, ऑपरेशन के वक्त में दर्द हो रहा था, लेकिन डॉक्टर के अमल से आप खुश थे। इसी तरीके से अल्लाह के फैसले पर राजी रहें, यह है सब्र का मतलब। कि आंख से आंसू चलना, दिल से गम होना, ये सब्र के खिलाफ नहीं है। बाल औरतें इतना डरा देती कि नहीं आंसू नहीं निकलना चाहिए, ये गलत बात है। आंसू निकलने से सवाब के अंदर एक जर्रा कमी नहीं होती है। बल्कि एक सहाबी रसूल ने एतराज किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, आपके लड़के का इंतकाल हो गया, आप रो रहे हैं? तो अल्लाह के रसूल फरमाया, हाँ, ये दिल की रहमत की बात है कि आंख से आंसू निकलना, ये दिल के नरम होने की बात है और ये नबी की सुन्नत है, इससे सवाब में एक जरा कमी नहीं आती है। तो बहरहाल सब्र करना ये बड़ी, देखिए कभी भी भूल करके सब्र मांगिएगा मत
کبھی بھی بھول کر کے یہ مت کہیے گا کہ اے اللہ میرے اوپر پریشانی نازل کیجئے تاکہ میں صبر کروں. کبھی بھی بھول کر کے یہ بے وقوفی اور جہالت کی بات مت کیجئے گا. ہم کمزور ہیں. اللہ کے نبی ہمیں جو سکھائے ہیں اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ ہم آپ سے معافی اور آرام مانگتے ہیں. کبھی بھی بھول کر کے مت بولیے گا کہ اے اللہ ہم کو امتحان لیجئے. چنانچہ ایک کتاب کے اندر میں پڑھا تھا کہ بزرگ بڑے اونچے درجے کے ایمان والے، بڑے صابر، بڑے شاکر، اور وہ کہے کہ اے اللہ میرا ایمان اتنا طاقتور ہو چکا ہے اور ہم آپ سے اتنا عاشق ہو چکے ہیں، آپ جو چاہیے میرا امتحان لے لیجئے. یہ اس بزرگ کی بات زبان سے نکل گئی. اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ کے پیشاب کو روک دیا، اور اس بزرگ کے پیشاب کو 24 گھنٹہ جب روکے تو وہ بزرگ پریشان ہو گئے اور بالکل تلملا گئے. ان کو غلطی کا احساس ہوا کہ ہم نے جو کہا تھا اے اللہ میرا امتحان لے لیجئے. کہیں سوچئے کہ ایک آدمی پی ایچ ڈی کیا ہوا ہو اور ایک ABCD جو شروع کیا ہو اور وہ کہے کہ آپ میرا جس طریقے سے چاہیے امتحان لے لیجئے. یہ بیوقوفی کی بات ہے یا نہیں؟ یہ تو مماثلت بھی ہے کہ وہ انسان ہے اور آپ ABCD جانتے ہیں، وہ PhD کیا ہوا ہے، لیکن ہماری مناسبت اللہ کی ذات سے تو وہ بھی نہیں ہے. جو ذات اللہ الغنی طاقتور ہے وہو القاہر فوق عبادہ، اور ہمارے بارے میں اللہ نے فرما دیا ان الانسان خلق ضعیفا، کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. تو یہ میں ضمنی بات بتا دیا. کبھی بھی بیوقوفی مت کیجیے گا کہ اے اللہ ہمیں صبر کی یہ میں ڈالیے اور امتحان میں ڈالیے. کبھی بھی بھول کر کے یہ بیوقوفی جہالت نہیں کرنی ہے. لیکن نعوذ باللہ صبر آ جائے، موقع آ جائے، تو جیسے رمضان کے مہینے میں روزہ اور نماز کے وقت میں نماز فرض ہے، اسی طرح صبر کے وقت میں صبر فرض ہے. تو ایک تو یہ کہ خود صبر کرے، اور اگر ہمارے حالات اچھے ہوں تو وہ صابرو، آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو. میری اس عنوان کا مقصد ہی یہی ہے کہ نعوذ باللہ مسلمان اس زمانے کے اندر گھبرایا ہوا ہے کہ ہوگا کیا. اللہ کے حالات جو بھی آئے اس پر صبر کرو. وَرَابِطُوا، اور اسی طریقے سے جس طریقے رب کے معنی آتے ہیں باندھنے کے، کہ جس طرح یہ سرحد کی حفاظت کی فضیلت ہے، اسی طریقے سے اپنے ایسے وقت میں تم لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کرو. نعوذ باللہ ابھی جو کرسمس ڈے آیا اس کے اندر مسلمان اپنے بچوں کو اسی عیسائیوں کے لباس میں ملبوس کر کے پہنا کر کے ان کے گودی میں ڈال دیا. یاد رکھیے کہ ڈائریکٹ ایمان کو چھینا نہیں جاتا ہے. پہلے نعوذ باللہ غیروں کی کلچر اچھا لگتا ہے، جب غیروں کی کلچر سے محبت ہو جاتی ہے تو نعوذ باللہ اس کے نحوست کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان بھی خراب کر دیتے. تو جس طریقے سے رابطوں کے اندر اسلامی سرحد کی حفاظت کی یہاں پر تعلیم ہے، اسی طرح اس وقت کے اندر جو چیلنج ہے اپنے ایمانیات کی حفاظت، یہ ایمان کی حفاظت بھی کرنی چاہیے. مسلمانوں کو چاہیے کہ آپ کے میرے بچے آپ کے یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جس کام سے میرے ایمان پر حملہ ہو، میرے ایمان کا سودا ہو، میں ایسے ڈریس کو پہنا کر کے آپ کے اس فنکشن کے اندر جو ایک شرک ہے، اس کا کرسمس ڈے کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جو سراسر شرک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کا یہ انکار ہے. قرآن نے کہا کہ اللہ نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کسی کا باپ ہے، اور اس کے اوپر مسلمان جو کمنٹ کرتے ہیں کہ میری یا بھیری یا کیا جو بولتے کہ کیا ہے یہ مبارک ہو، تو نعوذ باللہ شرک کے اوپر مبارک بادی دینا، جبکہ قرآن نے کہا ان اللہ لا یرضا لعبادہ الکفر، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے کفر کو پسند نہیں کرتا. تو جس طریقے سے اس آیت میں اللہ نے اسلام کے سرحد کی حفاظت کیا ہے،
इसी तरीके से जिस्म के अपने जिस्मानी वर्जिश हो, अपने ईमानियात की हिफाजत हो। यानी मुसलमानों को तो ये चाहिए कि उनको माजरत कर देना चाहिए कि आप लोग इस छुट्टी के दिन में अपना फंक्शन कीजिए, अपना प्रोग्राम कीजिए, लेकिन ये मेरा मजहबी मामला है, हम इस दिन अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकते हैं, इसके अंदर मेरे ईमान का खतरा है, मेरा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता है, ये भी राबितों के अंदर दाखिल है। बात एक नौजवान साथी ने कहा कि धनतेरस के मौके पर नौजुबिल्लाह रांची की कुछ औरतें झाड़ू वगैरह खरीदते हैं ताकि उस दिन खरीदारी की वजह से बरकत हो। ये भी नौजुबिल्लाह शिरकिया अमल है। ये भी उनके किसी भी मजहब के अंदर उदखुलू फिस्सिल्म काफा के ज़ैन में मैंने बयान कर चुका कि किसी भी तरीके से उनके मजहब के बारे में अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। सिबगत अल्लाह, कुरान ने जो ऐलान किया कि हम अल्लाह के इस्लाम के रंग को कबूल किए हैं, वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, और अल्लाह के रंग से अच्छा किसका हो सकता है। इसी तरह कुरान में बार बार ये लफ्ज आया हुनफा। हनीफ के माने आते हैं तमाम बातिल दीन से हटकर सिराते मुस्तकीम पर हम जमे हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम का मतलब ही यही होता है कि हम सीधे रास्ते पर चलें। जो लोग डॉक्टरी की पढ़ाई कर चुके हैं वो मालूम है कि जिस्म के अंदर अगर जरा सा भी जिस्म के आज़ा के अंदर टेढ़ापन हो जाए तो जिस्म का निजाम बिगड़ जाता है, वो सीधा नहीं रहता है। इसी तरीके से सिराते मुस्तकीम के अंदर जरा सा भी कुफ्र का ये दीन को कबूल नहीं करता है। सिराते मुस्तकीम से ये खतरे की बात होती है। तो बहरहाल कि सब्र के ये काल और तकवा इख्तियार करें, अल्लाह से डरें। और मैं ये अर्ज कर रहा था कि सब्र, अल्लाह की तरफ से जो परेशानी आती है, अल्लाह ताला नऊज़ बिल्लाह जालिम नहीं है। मा यफ़अलिल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम, अल्लाह ताला तुमको तकलीफ दे करके क्या अल्लाह को मिलेगा। लेकिन एक हदीस, ये तिरमिज़ी के अंदर ये हदीस मौजूद है, हदीस को गौर से सुनिए कि हदीस के अंदर आता है ला यज़ालुल अब्दु बिल बलाई, ला यज़ालुल बलाउ बिल मुमिनी अविल मुमिनती, कि चाहे मुसलमान मर्द हो या मुसलमान औरत हो, मुसलसल कंटिन्यू उसके ऊपर परेशानी आते रहती है। फी नफ्सिही, कभी इंसान के अपने जान में कि मुसलसल बीमारी है, परेशानी है, टेंशन है, बाल बच्चों का गम है, मुसलसल परेशानी के अंदर है। और माली ही, या कभी माल के ऊपर के जितनी भी मेहनत करता है माली तरक्की नहीं होती है। पहले आमदनी अच्छी होती थी, अब आमदनी घट गई, माली एतबार से परेशानी है। और वलदिही, या बाज नऊज़ बिल्लाह बाज लोगों के औलाद मुसलसल बीमार चलती है, बाज लोगों का 50 लाख तक औलाद के इलाज में खर्च करना पड़ता है। तो नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ताला आपको सता नहीं रहे, बल्कि क्या मिलेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं हत्ता यल्क़ल्लाह वमा अलैहि मिन खतियतिन, कि अपने ऊपर, बाल बच्चों पर, जान पर, माल पर, इज्जत पर, आबरू पर, ज़हनी जिस्मानी टेंशन, बीमारी, जितनी भी तरह की परेशानी आती है, यहां तक के अगर जैसे कि मोबाइल आप दाहिने पैकेट में रखें, गलती से बाएं में ढूंढ रहे हैं, तो इस पर जो तकलीफ होती है, इस तकलीफ पर भी अल्लाह ताला गुनाह को माफ कर देते हैं। ये है मुसलमान की कीमत, कि मुसलमान को जो भी एक कांटा चुभे, औरतें जो रोटी पकाते उसके अंदर थोड़ी सी ये सोजिश और जलन हो चूल्हे और गैस की, उसके ऊपर भी अल्लाह ताला गुनाह को माफ कर देते हैं। एक दिन के सर के दर्द में महीनों के गुनाह को अल्लाह ताला माफ कर देते हैं। इसीलिए तो कयामत के दिन कहेगा काश कि दुनिया के अंदर मेरे जिस्म को कैंची से काटा जाता। तो जो आदमी इस तरीके से मुसलसल कंटिन्यू बला के अंदर गिरफ्तार रहता है, तो मरने के वक्त
اس کے ذمے ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتے ہیں. یہ نقد انعام اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر دیتے. تو بہرحال تیسرا حکم جو ہے وہ صبر کا ہے. چوتھا حکم جو ہے وہ سرحد کی حفاظت، کہ جو اسلامی سلطنت ہے وہ اپنے سرحد کی حفاظت کریں. اس کے بارے میں جو حدیث آئی ہے، رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک دن کے سرحد کی حفاظت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. اس لیے اس کی بھی یہ آدمی جو ابھی میں نے عرض کیا کہ اپنے ایمان کی، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کریں، یہ بھی ایک وقت کا اہم چیلنج اور ایک وقت کی اہم ذمہ داری ہے. پانچواں جو حکم ہے وہ تقوی اختیار کرنے کا، کہ اگر مسلمان تقوی اختیار کرے، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے، استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین، کہ بنی اسرائیل کے اوپر قبطی لوگ اور فرعون کے لوگ ظلم کرتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سمجھایا کہ تم لوگ صبر کرو، اللہ سے مدد مانگو اور اللہ سے ڈرو تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے حالات کو بدل دیں گے. چنانچہ ان کے نظروں کے سامنے فرعون کو لشکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دریا کے اندر غرق کر دیا، اور اس کے بدن کو بھی اللہ تعالیٰ نے آج تک سڑنے گلنے سے محفوظ رکھا، تاکہ قیامت تک یہ نشانی ہو جائے کہ جو اللہ کے خلاف بغاوت کرتا ہے اس کو ہم اس طریقے سے سزا دیتے. اور آج جو پریشانی ہے یہ وجہ ہے کہ ہم لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں. چنانچہ در منصور کے اندر واصلہ ابن اسقا سے یہ روایت مذکور